شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں 12واں پارہ مکمل ہوا اور 13ویں پارے کا نصف پڑھا گیا، یعنی آج سورہ ہود کا بقیہ حصہ، سورہ یوسف مکمل اور سورہ رعد کی ابتدا ہوئی۔ ابتدائی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 50 تلاوت کی گئی۔ ارشاد ہوا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان انتم الا مفترون، تم تو صرف بہتان لگانے والے ہو۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں تمہیں اللہ کے دین کی دعوت پہنچا رہا ہوں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذین فطرنی افلا تعقلون، میرا اجر تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی گروہ انبیاء جو تبلیغ دین کرتے تھے کبھی اجر کا سوال نہیں کیا، تو عقل نہیں آتی کہ تمہیں دین حق کی دعوت دی جا رہی ہے، ان کا اپنا کوئی ذاتی نفع نہیں ہے۔ اور آگے جو آپ نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا وہ بہت اہم سمجھنے والی بات ہے۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم تم اپنے رب سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ اب یہ توبہ کیا صرف گناہ معاف کراتی ہے؟ وہ قرآن بیان کر رہا ہے، اسے اگر ہم اپنے دل کے کانوں سے سن لیں اور ذہن اور دل میں بٹھا لیں تو کئی پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزْدِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تو تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، تو وہ تم پر نتیجہ کیا ہوگا؟ موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت بڑھا دے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ معاملہ کیا تھا؟ آپ کی جو قوم تھی گناہوں کے سبب قحط آ گیا، زمینیں بنجر ہو گئیں، عورتیں بانجھ ہو گئیں، مزید بچوں کی پیدائش رک گئی۔ تو آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ توبہ کرو، اپنے گناہوں پر توبہ کرو، تو اللہ اس کے نتیجے میں نہ صرف تم پر بارش برسائے گا بلکہ تمہاری قوت میں بھی اضافہ کر دے گا۔ اچھا، اب ہم قرآن کو محض رسماً پڑھتے یا سنتے ہیں، ہمارے اسلاف اس سے کیسے کیسے مسائل پر استدلال کیا کرتے تھے، ذرا غور کیجیے گا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملاقات کے لیے پہنچے، تو ان کے پاس ایک صاحب جو وہاں ملازم تھے صاحب حیثیت، تو انہوں نے جب امام کو دیکھا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو عرض کیا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر بے اولاد ہوں، میں مالدار آدمی ہوں مگر بے اولاد ہوں، آپ کوئی ایسا نسخہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استغفار کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اس نے استغفار کی کثرت کی یہاں تک کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کیے۔
جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی کہ پہلے اولاد نہیں تھی پھر 10 بیٹے، تو انہوں نے اس شخص سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح عرض کیا تھا اور آپ نے مجھے استغفار پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اب ہم کتنا آسان لیتے ہیں نا استغفار پڑھنا، شاید جیسے کوئی معمولی سا وظیفہ ہو، یہ معمولی نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے پوچھا کہ انہیں یہ نسخہ کیسے ملا؟ تو اس نے کہا نہیں، لیکن میں پوچھوں گا۔ دوبارہ ملاقات ہوئی تو اس نے عرض کیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا یہ قول نہیں سنا؟ سورہ ہود کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ استغفار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا کلام ذکر کیا اپنی قوم سے، جو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم پہ نہ صرف بارش برسائے گا بلکہ تمہاری قوت بھی بڑھا دے گا۔ یعنی قوت سے مراد تمہیں اولاد مال میں برکت دے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا، یمددکم باموال وبنین، یعنی استغفار کرو، اللہ مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے کہ استغفار صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے بھی بہت مجرب وظیفہ ہے جو قرآن نے دیا۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 120، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو ذکر کیا، جس طرح حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا۔ تو پھر اس کی حکمت بیان کی کہ واقعات بار بار قرآن میں کیوں دہرائے جاتے ہیں، یہ قصے گزشتہ قوموں کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے، ان میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہاری دل کو قوت عطا کریں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کے لیے واعظ و نصیحت۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ یہ جو گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات اور تبلیغ دین کی راہ میں انہیں تکالیف آئیں، یہ جو بار بار ہم ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ تمہیں تسلی ہو، تمہارے دل کو قوت عطا ہو کہ جو کفار کی طرف سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور اہل ایمان کو نصیحت اور واعظ ہو کہ ان واقعات میں وہ سیکھیں کہ کس طرح دین اسلام کی تبلیغ میں مشقتیں بھی آتی ہیں، اور اگر کوئی عمل نہ کرے تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت بھی فرمائی۔ اور پھر آج ہی کی تراویح میں قرآن پاک کا وہ خوبصورت واقعہ جس سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین قصہ ارشاد فرمایا، سورہ یوسف کی تلاوت ہوئی۔ سورہ یوسف میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی اور اس میں تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس واقعے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ تو قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو خود قرآن پاک کے واقعات میں ایک بہترین قصہ کہا۔ وہ کیوں؟ اس کی بہت ساری حکمتیں۔ ایک تو یہ کہ یہ واحد سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں مکمل قصہ ابتدا سے انتہا تک ایک ہی ساتھ مربوط انداز میں ربط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کثیر حکمتیں، اس کے اندر کثیر حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ خود ان واقعات کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب وہ جو جتنا سیکھنا چاہے، اس میں تو حکمتوں کے خزانے ہیں۔ اب آدمی جتنا غور و فکر کرتا جائے گا، حکمت کے دروازے اس کو کھلتے جائیں گے۔ سورہ یوسف
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یوسف ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر کیسے پہنچی۔ یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے۔ تو یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا کہ اگر رسول اللہ کے نبی ہیں تو ان سے ذرا یہ معلوم کرنا کہ یعقوب علیہ السلام تو ملک شام میں تھے، تو ان کی اولاد مصر میں کیسے پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ تو اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اتنا تو وہ خود نہیں جانتے تھے جتنا اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ابتدا سے آخر تک یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیلاً ذکر فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اچھا، احسن القصص کیوں کہا؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ مربوط انداز میں ایک ہی صورت میں پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا، پھر اس میں جو درس اخلاقیات ہیں وہ قصص انبیاء میں سے کسی دوسری صورت میں اس طرح سے نہیں۔ اگر آدمی غور کرے تو اس میں بادشاہوں کی سیرت بھی ہے، اس میں عورتوں کے مکر و فریب کا بیان بھی ہے، اس میں حسد کا انجام بھی ہے اور صبر کا ثمر بھی ہے۔ اسی طرح فریاد رسی مظلوموں کی، ظالموں کی ناکامی، اور جتنا اعلیٰ حاضر قیاس آدمی غور کرتا چلا جائے حکمتیں ہی حکمتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا آپ کے خواب سے کی۔ فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابھی آپ کم عمر ہی تھے تو آپ نے خواب دیکھا، اس خواب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی ابتدا فرمائی۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیقیدوا لک کیدا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اب غور کیجیے گا، ہیں بھائی، لیکن یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی شیطان اپنوں میں بھی حسد پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر چونکہ یوسف علیہ السلام، ویسے تو والدین کے لیے اولاد ایک جیسی ہوتی ہے، یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ آپ جانتے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے نبوت و حکمت لکھ دی ہے، اللہ کی عطا سے آپ علم میں تھا، تو ان کی طرف آپ کی رغبت زیادہ تھی، تو بھائیوں میں حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہاں میں ضمناً ایک چیز عرض کروں کہ والدین کے لیے اولاد برابر ہوتی ہے۔ ایک بڑا پیارا میں نے ایک جگہ قصہ پڑھا کہ کوئی فلاسفر کسی دیہات سے گزرا تو ایک دیہاتی سے اس نے پوچھا تمہارے بچے کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا میرے 12 بچے ہیں۔ تو اس فلاسفر نے کہا، وہ تو عقل پہ ہر چیز کو تولتے ہیں نا، تو اس نے کہا کہ تو محبت تقسیم نہیں ہو جاتی بچوں میں، ڈیوائیڈ نہیں ہو جاتی؟ تو اس نے دیہاتی نے کہا کہ میں فلاسفر تو نہیں ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ محبتیں تقسیم نہیں ہوتی، ضرب دی جاتی ہیں، ملٹی پلائی ہوتی ہیں، جتنی اولاد زیادہ ہوتی ہے اتنی بڑھ جاتی ہے۔ دوبارہ یوسف علیہ السلام سے ان کے والد نے کہا کہ بیٹا اپنا یہ قصہ، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان حسد پیدا کرے۔ اچھا، اب آپ علیہ السلام کے فرمانے سے یہ بات سمجھنی چاہیے، علماء فرماتے ہیں کہ خواب، کوئی اچھا خواب دیکھے آدمی تو اس کے بارے میں صرف اس شخص کو بتائے جو اس سے مخلص ہو، محبت رکھتا ہو یا عقل مند ہو اور خواب کی تعبیر جانتا ہو۔ ہر کسی کے آگے خواب بیان نہیں کیے جاتے، اور ہمارے ہاں تو اتنی کثرت سے خواب آتے ہیں اور لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا جب تک ان کے خواب نہ بتا دیں۔
تو خواب ہر کسی کے آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہے، اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہے۔ اور اگر ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہ ہو، ہم تو عموماً ایسے ہی دیکھتے ہیں نا، جو بڑا عجیب سا لگتا ہے، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اب کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں میرے آقا نے کیا تعلیم فرمائی کہ کوئی ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف الٹے کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھتکار دے۔ تھتکارنا سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے تھوکنا نہیں، تھو 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 کہہ کے تھتکارنا، تھو تھو کا لفظ تھتکارنا، اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ یعنی کب نقصان نہیں دے گا؟ جب بیان نہ کرے اور اللہ کی پناہ مانگے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کوئی بھی چیز ہوتی تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب فرماتے اور اسی خیر کی دعا کرتے تھے، صرف خواب کی بات نہیں۔ آپ لباس پہنتے، امامہ شریف پہنتے، کچھ تناول فرماتے تو آپ کی عادت ایک کریمہ تھی کہ آپ یوں دعا کرتے کہ اللہ اس کی خیر ہمیں عطا فرما، اس کے شر سے بچا۔ تو یہ عادت بنا لیجئے، کوئی بھی کام ہو، روزگار ہو، کوئی نیا کام کرنا ہو، کوئی چیز استعمال میں لانی ہو تو یہ دعا کیا کریں، اے اللہ اس کی خیر و بھلائی عطا فرما اور شر اور نقصان سے ہمیں محفوظ کر۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی دعا کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، وقت کی قلت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو بہت طویل ہے اور حکمتوں کے پھول ہی پھول ہیں اس کے اندر۔ خواب جب آپ نے بیان کیا اور والد صاحب نے منع کیا کہ بھائیوں کو نہیں بتانا، لیکن بھائیوں میں حسد بہرحال شیطان نے پیدا کر دیا۔ اب انہوں نے مختلف آپ کے بارے میں اپنے معاملات پلاننگ کی کہ کسی طرح والد صاحب کو یوسف سے دور کر دیا جائے، یوسف علیہ السلام سے کسی نے کا قتل کر دیا جائے۔ تو ایک بھائی معتدل تھا تو اس نے کہا کہ نہیں، ایک کام یہ کرتے ہیں کہ کسی شہر کے باہر کسی کنویں کے اندر، گہرے کنویں میں انہیں ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی قافلہ گزرے اور پانی وانی نکالے تو اس کے ساتھ یہاں سے دور چلے جائیں، اس طرح ہم قتل کرنے کے جرم میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے اور یہ دور بھی ہو جائیں گے۔ بس انہوں نے ایسے ہی کیا، یوسف علیہ السلام کو لے جا کے ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور انتظار کرتے رہے کہ قافلہ گزرے۔ اب مصر جانے والا قافلہ وہاں سے گزرا اور اس میں انہوں نے پانی کا ڈول ڈالا تو دیکھا کہ اس میں تو ایک خوبصورت بچہ، یعنی 12 سال کے قریب آپ کی عمر بزرگوں نے لکھی کم و بیش۔ تو جب آپ اس ڈول کو پکڑ کے اوپر آئے تو انہوں نے کہا واہ اتنا خوبصورت غلام، پہلے تو غلام بکتے تھے تو کہا ہم تو مصر میں جا کے اچھی قیمت پہ بیچیں گے۔ اب ان کے بھائی آ گئے اور اس قافلے والوں سے سودے بازی کری کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ بھائی نہیں بتایا، کیا بتایا؟ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور بالکل چند سکوں کے بدلے بیچ دیا۔ اور انہوں نے جا کے مصر میں بازار میں بڑی قیمت لگائی اور آپ کی خوبصورتی کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ تو جو حاکم مصر تھا، عزیز مصر کہتے تھے، اسے جب یہ پتہ چلا کہ کوئی خوبصورت بچہ بکنے کے لیے آیا ہے تو بازار پہنچا اور اس نے، ظاہری بات ہے کہ قیمت کم نہیں تھی، تو حاکم مصر عزیز مصر نے ادا کر دیا اور لے گیا۔ اس کی اولاد نہیں تھی تو اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں اچھی طرح رکھو، ہو سکتا ہے ہم اپنی اولاد بنا لیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کنواں، اور اس میں یہی حکمت ہے کہ بظاہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ بند گلی میں آ گیا، بند گلی میں آ گیا، لیکن مسلمان کی ڈکشنری میں مایوسی کا کوئی لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس واقعے میں بارہا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی کثیر واقعات پہ آپ غور کیجئے، توکل، اللہ پر مضبوط بھروسہ، کبھی بھی آدمی کو مایوسی نہیں، مسلمان کا کام ہی نہیں ہے مایوس ہونا۔ بظاہر لگتا ہے کہ بند گلی آ گئی، اب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا۔ اللہ، اب وہاں جب آپ پختہ عمر کو پہنچے تو شیطان نے
عزیز مصر کی بیوی کو آپ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ عام کا حسن مشہور ہے۔ جب وہ فرشتہ ہونے لگی تو یہ بات مصر کی عورتوں میں پھیل گئی کہ یہ عجیب عورت ہے، ایک غلام کی طرف مائل ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ شاید انہوں نے یوسف کو دیکھا نہیں، تو دعوت کری۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ 40 عمائدین مصر کی عورتوں کو عزیز مصر کی بیوی نے بلایا اور ان کے لیے بڑے بڑے اہتمام کے کھانوں کے میوے، گوشت بنا ہوا اور تکیے لگائے گئے۔ جب سب لگ گیا تو چھریاں دیں ہاتھوں میں، اور پھر کسی کام سے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ وہ یہاں آئیں۔ اب چونکہ یہ ملازم تھے، کیونکہ وسوسہ نہ آئے کہ یہ کیوں آئے، یہ ملازم تھے، خریدا تھا نا عزیز مصر نے، مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ماننی پڑتی تھی۔ آپ تشریف لائے، جب تشریف لائے تو وہ عورتیں، وہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہاشا، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا، انسان ہے ہی نہیں، اور ایسی محب ہوئی کہ اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ اللہ اکبر۔ امام عشق و محبت نے یہاں کیا پیارا شعر ارشاد فرمایا کہ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا۔ حسن یوسف کا کمال یہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام عشق و محبت، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ میرے آقا آپ کا حسن و جمال وہ حسن و جمال ہے کہ عرب کے سخت جلات مردوں نے جب اسلام قبول کیا تو آقا کے قدموں میں اپنی گردنیں کٹا دیں۔ پتہ ہے آقا کا حسن کیسا ہے؟ جلیل القدر صحابہ بھی نگاہیں بھر کے دیکھنے کی تاب نہیں لاتے تھے، دیکھتے ہی نہیں تھے۔ آپ کو جتنی رسول اللہ کے حسن کے متعلق حدیثیں ملیں گی نا، وہ جلیل القدر بڑے جو قریب رہنے والے صحابہ ہیں نا ان سے کم ملیں گی۔ کیوں؟ وہ دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، اور آواز بھی اتنی پست رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ پوچھنا پڑتا تھا کیا کہے، آواز بھی بڑھ جائے اس کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے جو قریب رہنے والے اہل مدینہ صحابہ کرام تھے وہ تو یہ خواہش کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی، اب اکثر حدیثوں میں سنتے ہوں گے ایک اعرابی آیا، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی، اور اس نے سوال کیا، تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی اعرابی آئے، کیونکہ وہ بلا جھجک وہ دیہاتی انداز میں سوال کر لیتے تھے، تو ہم بھی کچھ سیکھیں، ہم بھی کوئی نئی بات ہمیں پتہ چل جائے گی، لیکن خود ہمت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف وہ بھی کمال ہو، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور میرے آقا کا حسن وہ ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو ان عورتوں نے پتہ کیا مشورہ دیا، کہا کہ تم نے اصل میں عزیز مصر نے اور تم نے انہیں اتنی عیش و عشرت اور راحت سے رکھا ہے کہ یہ تبھی تمہاری طرح مائل ہوتے ہیں کہ نخرے بڑھ گئے، ان کو کچھ دن کے لیے جیل میں ڈلواؤ، تو جب آسائشیں دور ہوں گی نا تو پھر تمہارا ہر حکم یہ مانیں گے۔ وہ کچھ دن کے لیے، اب وہ مکر و فریب نا، تو عزیز مصر سے کہا کہ کچھ دن کے لیے میری عزت نامی بھی ہو جائے گی، بہت بدنام ہو گئی ہوں، ان کو کسی طرح قید میں کچھ دن کے ڈال دو۔ یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے قید میں ڈالا، اللہ اکبر، تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ آپ نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اس کام کی بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے عورتیں دعوت دیتی۔ یعنی خود یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے قید خانے میں رہنا، جیل میں رہنا زیادہ پسند ہے ایسی جگہوں سے جہاں دعوت گناہ دی جاتی ہو۔ آپ کو تو خیر آپ نبی ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں، تو اللہ نے آپ کو تو محفوظ رکھا، لیکن آپ نے ہماری تربیت کے لیے دعا کی کہ اللہ اس سے بہتر میرے لیے اس عیش و عشرت والی جگہ اور حاکم مصر کے گھر سے اچھا جیل ہے۔ تو پھر آپ کی قید لمبی ہو گئی، اور آپ نے قید میں بھی، جیل میں بھی تبلیغ دین کو جاری رکھا۔ تو وہاں آپ کو لوگوں نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو دو لوگوں نے آپ سے خواب ذکر کیا کہ ہم نے، جیل کے ساتھی تھے، ہم نے خواب دیکھا، ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا میں بادشاہ کو، بادشاہ مصر کو شراب پلا رہا، شربت پلا رہا، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے نوچ رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے، جس نے پہلا خواب بیان کیا تھا،
کہا کہ تم جلدی آزاد ہو جاؤ گے اور تم بادشاہ کی خدمت پر مامور ہوگے، اور دوسرے سے کہا کہ تو نے جو خواب ذکر کیا تجھے سزائے موت ہوگی اور تیری لاش کو پرندے نوچیں گے۔ اب یہ گھبرا گئے، اور پتہ ہے کیا کہا، بڑے غور سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، اللہ والوں سے مذاق، کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا، اور جو میں نے کہہ دیا یہ ضرور واقع ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہو یا اب نہ دیکھا ہو، یہ حکم اللہ کا اب نہیں ڈل سکتا، یہ نہیں ڈلے گا۔ یہی ہوا، ایک کو سزائے موت ہو گئی اور ایک آزاد ہو گیا۔ اب جب یہ آزاد ہو گیا اور بادشاہ مصر کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ مصر نے ایک دن خواب دیکھا، قرآن نے اس کو ذکر کیا، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ اور بادشاہ نے کہا اپنے درباریوں سے اور جو بڑے بڑے وہاں پہ دانشور بیٹھتے تھے کہ میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھیں جو جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں دیکھیں اور دوسری خشک بالیاں دیکھیں۔ اب بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے اس کی تعبیر بتائے، تو وہ کوئی تعبیر بتا نہ سکا۔ تو ان قیدیوں میں سے جو ایک بچ کے آیا تھا اس نے بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر جانتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب خواب بتایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن نے ذکر کیا، قال تزرعون 7 سنین دأبا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم 7 سال تک، اس کا تعبیر یہ ہے کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے تو تم جو کاٹ لو، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، تو تم جو کاٹ لو اسے بالیوں کے اندر ہی رہنے دو، جو فصل کاٹو ان کو اس کی بالیوں سے جدا نہ کرو سوائے اس تھوڑے سے غلے کی جو تمہاری ضرورت ہے۔ ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر اس کے بعد 7 برس بڑے سخت آئیں گے، پھر جو 7 سال آئیں گے تازی گائیں، موٹی گائیں اور پتلی گائیں، تو کہا کہ پھر 7 سال آئیں گے وہ قحط والے آئیں گے، تو جو اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے اسٹاک کیا ہوگا، جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا اس میں وہ بھی استعمال ہو جائے گا، مگر تھوڑا سا جو تم نے چھوڑا ہوگا بچا کے رکھا ہوگا۔ تو لہٰذا اب بادشاہ کو یہ تعبیر بڑی پسند آئی، اس نے کہا کہ آپ ہمارے دربار میں تشریف لے آئیے۔ تو آپ نے کہا نہیں، پہلے ان عورتوں کو بلاؤ اور ان سے پوچھو قصوروار کون۔ تو ان عورتوں کو بادشاہ نے بلوایا اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے گواہی دی کہ ہم غلطی پر تھے، یوسف علیہ السلام معصوم ہیں۔ پھر آپ تشریف لائے تو بادشاہ نے تمام خزانے اور مصر کے معاملات آپ کے سپرد کر دیے، اور پھر وہی ہوا کہ آپ نے اسی طرح اس کو جتنی ضرورت تھی اتنا غلہ لوگوں میں تقسیم کیا اور باقی گودان میں رکھوا دیا اور ان کی بالیوں میں رہنے دیا۔ جب قحط کے 7 سال آئے تو پورے اطراف میں قحط تھا اور مصر میں خوشحالی تھی۔ اسی طرح اب جب قحط چاروں طرف پھیلا تو یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے وہ مصر آئے، جو مشہور ہو گیا تھا کہ مصر میں غلہ موجود ہے، تو وہ لینے کے لیے یعقوب علیہ السلام نے انہیں بھیجا۔ جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے حکمت عملی سے، ان کے ساتھ آپ کے ایک چھوٹے بھائی بنیامین بھی تھے جن سے آپ کی بڑی محبت تھی اور وہ اس معاملے میں ظاہری بات بے قصور تھے، تو آپ نے ان کو اپنے پاس حکمت عملی سے روک لیا اور باقی غلہ دے کر اور پیسے بھی ان کے غلوں میں رکھ کے حکمت عملی سے واپس بھیج دیا، جو جا کے انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ پیسے بھی واپس آ گئے، جو سمن دیا تھا، جو رقم دی تھی وہ بھی واپس آ گئی، لیکن بھائی کو روک لیا۔ اب یعقوب علیہ السلام جو پہلے یوسف علیہ السلام کے غم میں مبتلا تھے، جب دوسرے بیٹے کی خبر ملی تو آپ غم میں آپ کی بینائی چلی گئی۔ دوبارہ وہ واپس آئے اپنے بھائی کو لینے کے لیے، اللہ،
تو یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور کہا کہ تم یوسف ہو؟ تو آپ نے کہا ہاں، اور یہ بنیامین میرے بھائی ہیں، اور اللہ نے ہم پر کیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور کہا کہ آپ کے غم میں والد صاحب کی بینائی چلی گئی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص انہیں دی، اپنا کرتا انہیں دیا، جسے قرآن نے بیان کیا کہ جاؤ اور یہ والد صاحب کی آنکھوں پہ ڈال دینا، چہرے پہ ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ تو آپ اس سے غور کیجئے گا کہ قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی زیر استعمال چیزیں بھی برکت اور شفا کا سبب بنتی ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ان کے بیٹے آئے اور یوسف علیہ السلام کی قمیص لائے اور ان کے چہرے پہ ڈالی گئی تو آپ کی بینائی اللہ نے لوٹا دی۔ یہاں چند چیزیں ذرا غور کیجیے گا کہ یوسف علیہ السلام نے غلے کو محفوظ کروایا۔ اس سے علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جس کے ذمے کو چند ماتحت ہوں، جو گھر کا سربراہ ہے یا جس کے ذمے حکومت اور دیگر معاملات ہیں، تو ان کے لیے یہ توکل کی تعریف سے باہر نہیں کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے لیے جمع کر کے رکھیں۔ اپنی ذات کے لیے جمع کرنا منع ہے، لیکن ماتحت لوگوں کے لیے جمع کرنا منع نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی 1 سال تک کے لیے بھی محفوظ کرے تو وہ بھی توکل کی تعریف سے باہر نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے اخراجات دیکھتا ہے کہ 1 سال کے اتنے اخراجات ہیں اور اس بجٹ کو وہ حفاظت کے لیے رکھتا ہے تو یہ توکل کی تعریف کے خلاف نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو نذیر کے اموال ان اموال میں سے تھے جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر لوٹا دیے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں حاصل کرنے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ۔ یہ اموال خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال سے 1 سال کا خرچ نکال لیتے اور جو مال باقی بچتا اسے جہاد کی سواریوں اور ہتھیاروں کی تیاری پر خرچ فرماتے تھے۔ یعنی اپنے ماتحت لوگوں کے لیے کتنا 1 سال کا آپ الگ کروا دیا کرتے تھے۔ اور یہ کون سا مال ہوتا ہے؟ اسے مال فے کہتے ہیں، جس میں جنگ کے بغیر ہی مال مسلمان جیت جائیں، جنگ کے بغیر ہی کفار سے جنگ کی نوبت ہی نہ آئے اور علاقے ان کی دسترس میں آ جائیں، تو وہ مال فے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ثوابدید پر ہوتا ہے۔ جہاں جنگ ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت، اس کا ایک اصول ہے جس کے تحت وہ تقسیم ہوتا ہے، لیکن جو مال فے ہوتا ہے وہ مکمل اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہوتا ہے۔ تو یہاں اس سے سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ توکل کے خلاف نہیں۔ اور جو حکمت اس میں ہے وہ یہ، حکمتوں کے تو خیر خزانے ہیں اس سورہ مبارکہ میں، کہ اللہ پر توکل، اور کبھی بھی کوئی ایسی مشکل آ جائے تو یہ یاد رکھے کہ وہی رب جو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے تخت مصر تک پہنچاتا ہے، وہی رب جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وہی رب جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ سامنے سمندر پیچھے فرعون کی فوج تھی، بظاہر بند گلی میں آ گئے، لیکن توکل کیسا تھا؟ آپ گھبرائے نہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے، تو اللہ نے سمندر کو راستہ بنا دیا، سمندر میں سے راستہ بنا دیا۔ تو بس ایک مسلمان کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ وہی رب جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، جو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے، قید سے تخت مصر تک پہنچانے والا رب ہے، وہی رب جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار بنانے والا ہے، وہی آپ کا اور ہمارا رب ہے۔ تو کبھی بھی مسلمان کو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے اس فرمان پر یقین کامل ہونا چاہیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر مشکل کے ساتھ دگنی آسانیاں ہیں۔ علماء نے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا، یاد رکھیے، مشکل کے ساتھ صرف آسانی نہیں، مشکل کے ساتھ دگنی آسانی ہے۔ بس یقین کامل مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی یعقوب علیہ السلام کی بینائی گئی، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، لیکن ذریعہ کس کو بنایا شفا کا؟ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو۔ تو اللہ
ہر شے پر قادر ہے، پر اس کو پسند ہے اسباب اختیار کرنا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، لیکن اسباب اختیار کرنا اسے پسند ہے۔ گھر بیٹھے نہیں ملتا، نکلو، نکلنا تمہارا کام ہے، چھوٹا سا ٹھیا ہو یا بڑی فیکٹری ہو، نکلنا اور کوشش کرنا تمہارا کام ہے۔ برکت ڈالنا اور گاہک بھیجنا یہ رب کے ذمہ کرم پر ہے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھ کے، سواری کو باندھ کے توکل کروں یا چھوڑ کے؟ فرمایا پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور قرآن و حدیث کا حقیقی فہم نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک کریم ہماری اس ناقص حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں عطا فرما، اس کی برکت سے ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین تمام امت مسلمہ کو امن و سلامتی نصیب فرما، کفایت و برکت والا رزق عطا فرما، سب کے صدقے میں ہمیں بھی کفایت و برکت والی روزی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بھی ایمان کامل نصیب فرما، مولا تیری حقیقی بندگی، تیرے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرما، کامل بھروسہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔